الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. یہ تسبیحات 15 مرتبہ پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھنے ہیں. پھر بغیر تکبیر کہے کھڑا ہونا چاہیے. پہلی رکعت پورا ہو گیا. اس رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے ہیں. اب دوسری رکعت بھی اسی طریقے میں پڑھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15 مرتبہ پھر رکوع میں 10 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح یہ رکعت بھی پورا کرنا چاہیے. جب 4 رکعت پورا ہو جائیں گے تو ٹوٹل تسبیحات 300 ہوں گے. صلاۃ و تسبیح کے متعلق چند ہدایات. اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے. البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور دونوں سجدہ کے درمیان نہ کرے. اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھے تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے بلکہ صرف ان کی ہی تسبیح پڑھے اور ان کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھ لے. مثلا اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھ لے. اسی طرح پہلے سجدہ کی دوسری سجدہ میں اور دوسرے سجدہ کی دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر پڑھ لے. اور اگر رہ جائے تو آخری قعدہ میں اتحیات سے پہلے پڑھ لے. ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنے کہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی. انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر گننا جائز ہے مگر مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسی ہی رہیں اور ہر کلمہ پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دباتا رہے. اس نماز کا اوقات مکروہ کے علاوہ باقی دن رات کے تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے. البتہ زوال کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے، پھر دن میں کسی وقت، پھر رات کو. صلاۃ و تسبیح کی نیت اس طرح کرے:
4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح۔